السلام علیکم ناظرین، آج سی آئی ڈی نیوز اپ کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے تحصیل مانسہرہ کے صدر جناب ملک مشتاق کھٹانہ صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا سی آئی ڈی نیوز اپ کے لیے۔ سر، اس وقت مانسہرہ میں جو پی ٹی آئی کے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے دو چار سوالات ہیں، تو آپ کو ہم نے زحمت دی ہے۔ سر، پی ٹی آئی ضلع مانسہرہ میں اس وقت گروپنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ گروپنگ پارٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گروپنگ بنی کیسے ہے سر؟ سب سے پہلے اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تھینک یو جی، سی آئی ڈی کا میں مشکور ہوں کہ ہر عام ایشو کو آپ پر وقت لیتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو بڑا رسپانڈ بھی کیا جاتا ہے عوامی حلقوں میں۔ تو ناصر بھائی، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں بڑی، ان میں گروپنگ ہوتی ہے، لیکن ایک گروپنگ اتنی خطرناک یا سیریس اس کو نہیں لینا چاہیے کہ جو بھی گروپ پارٹی میں بنتا ہے، عارضی ہو دائمی ہو، پارٹی منشور پہ ہی چلتا ہے، پارٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ لوگ جن کو آپ گروپ کہہ رہے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، دوست ہیں، بہت سارے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق و رشتے ہیں۔ ایک سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں جو ان کا جمہوری حق ہے، اگر اس کو بھی ان کو عمران خان کے نظریے کو لوگ آگے لے جا رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، تو میں اس کو گروپ نہیں کہوں گا۔ اور اگر تھوڑے بہت اختلافات ہیں تو انشاءاللہ عزیز میں پرسنل نہیں میرے لیے عہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں نے ہمیشہ عمران خان کے نظریے کو فروغ دیا ہے، فوقیت دی ہے، اہمیت دی ہے۔ اس نظریے پہ میں کام کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز ان لوگوں کو دوبارہ مرج کریں گے۔ ہم ایک ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی بھی اختلاف ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جی۔ پتہ نہیں جو چیزیں بنتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ ایگو ہے ناصر بھائی، اس کو ایگو کہتے ہیں، انانیت تھوڑا بہت انسانوں میں ہوتا ہے، اور اس کا ٹائم ٹو ٹائم لوگ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سال ہم نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے پارٹی کے لیے بے تحاشا کام کیا ہے۔ الحمدللہ میں اس پہ بہت مطمئن ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ میں آپ کے ذریعے ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں عہدوں کی کوئی وہ نہیں ہے، ہم عہدوں کے ریس ہیں ہی نہیں ہیں، ہم تو کام کرنے کے عادی ہیں۔ میں نے تو بڑے میرٹ پہ اپنا ایک سیاست کو میں نے رکھا ہوتا ہے، تاکہ میرا کوئی دوست میری وجہ سے آزمائش پہ نہ پڑے، میرے عہدے کی وجہ سے آزمائش پہ نہ پڑے۔ بڑا پولائٹلی اور سلائٹلی میں سیاست کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مخالفین بھی ہیں وہ بھی میرے کیمپ میں آ جائیں، میرے قائد کے کیمپ میں آ جائیں، اور پارٹی کے نظریے کو آگے، تو یہ تو ہیں ہمارے اپنے جی۔ اس لیے میں اس کو گروپنگ نہیں قرار دیتا جی۔ انشاءاللہ جلد ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، جو مسئلہ ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، پی ٹی آئی ضلع مانسہرہ میں 2 سال گزر گئے تھے، تو تنظیم سازی جو ہے وہ بہت لیٹ ہوئی ہے، تحصیلوں کے نوٹیفیکیشن بھی بہت لیٹ ہوئے ہیں۔ تو سر، یہ تنظیم سازی پہلے کیوں نہیں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ناصر بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپارٹنٹ سوال ہے۔ پارٹی کی تنظیمیں بر وقت ہونی چاہیے، چونکہ ہم تو ہیں ہی تنظیمی پارٹی۔ ہماری پارٹی میں تو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہر وقت پارٹی کی سرگرمیوں میں رہتے ہیں، اور اپنا لہو گرم رکھتے ہیں، تاکہ ملک کے اندر جلد از جلد وہ نظام جو میرا قائد چاہتا ہے، جسے ہم مدینہ اسٹیٹ کے نام سے پکارتے ہیں، خلفائے راشدین کے نظام کے حوالے سے پکارتے ہیں، تو اس لیے ہم دن رات پی ٹی آئی والے سرگرم رہتے ہیں۔ تو تھوڑا اس کا ڈیلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے، کچھ ہمارا آئین میں ترمیم کی گئی تھی پارٹی بائی لاز میں، تو میں نے کویشچن جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے، میں نے چیف منسٹر ہاؤس میں کیا تھا، چیف منسٹر صاحب کے سامنے، کہ جی پارٹی تنظیمیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل ہمارے ورکر حل کرتے رہیں۔ تو تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھیں، ٹیکنیکلٹیز تھیں۔ اب ماشاءاللہ آپ پڑھیں، نیٹ پہ چلے جائیں، ڈاؤن لوڈ کریں پارٹی کا منشور، تو آپ کو پارٹی کے پروگرام، منشور، تنظیم سازی اور ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک پہلی پارٹی آئی ہے جس نے باقاعدہ سے گراس روٹ سے اوپر کام شروع کیا ہے، اور اوپر تک ایک معیار اور میرٹ رکھا ہے پارٹی کے عہدوں کے لیے بھی، اور پارٹی کے میں ڈسپلن کے لیے بھی، اور پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے بھی۔ مشتاق کھٹانہ صاحب، آپ کی خدمات پارٹی کے لیے جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے، تمام ضلع کے ورکرز کو پتہ ہے۔
2018 کے الیکشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کی خدمات جو ہیں الیکشن میں سب سے زیادہ آپ نے کام کیا، آپ کی بہت زیادہ خدمات تھی، مگر اس کے باوجود ضلعی صدر ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، ریجن کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اس وقت اجمل سواتی صاحب، اور دیگر بعض لوگ جو ہیں میں ان کو کہوں گا وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے سر؟ میں ذرا ناصر بھائی اس پہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتا چلوں. میں سن 2000 میں نے الیکشن کیا، ناظم بنا، الحمدللہ میں نے بڑی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. گویا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے پولنگ اسٹیشن تھے میری کنسٹیچوئنسی سب کے سب میں نے ون کیے تھے. لیکن میں نے جب بیٹھا اس وقت ہاؤسز میں تو میں نے جب کرپشن کا راج ہر ادارے پہ ہر شعبے پہ دیکھا تو میں نے مجاہدانہ رول پلے کیا. لیکن چونکہ میں سمجھا کہ میری آواز اس میں نکارخانے میں طوطی کی ایک آواز ہے تو بہتر ہے کہ میں اپنی جرنلسٹک ایکٹیویٹیز کو شروع کروں، اور میں اس کے بعد باقاعدہ سے کالم نویسی پہ زیادہ توجہ دی اور سیاست کے. لیکن جو ہی میں نے دیکھا کہ عمران خان ایک مصمم ارادے کے ساتھ ایک پرعزم انسان کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے ایک اس نظام کو بدلنے کی اور جدوجہد شروع کی، اور کرپشن کے خلاف ایک جہاد کے طور پر وہ آگے، مجاہد کے طور پر وہ آگے نکلے. تو میں نے پھر اپنے فیصلے پہ غور کیا کہ اب اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو میری زندگی ایک منافقانہ زندگی رہ جائے گی. کیونکہ یہ علم لے کر نکلے حق اور سچ کا، صداقت کا، نئے پاکستان کا. نئے پاکستان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نئی کنٹری ایک لا رہے ہیں، جس طرح لوگ تانے مارتے رہتے ہیں جی کس سے بناؤ گے، کب بناؤ گے. وہ انسانوں کی سوچ بدلنی ہے ہم نے، جو ٹوٹلی کرپشن کی طرف ہر آدمی جا رہا تھا. لیکن آج آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تبھی بنی ہے کہ انسانوں کی سوچ بدلی ہے، تبدیل ہوئی ہے. کہ بڑے بڑے مناپلے صاحب جو مطلب ایک متحدہ محاذ بنا کر اس آدمی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں جس نے اپنی زندگی، جان، مال، سب کچھ اپنے ملک اور قوم کے لیے اور عام طبقوں کے لیے وقف کیا اور انسانی خدمات کے عملی مظاہر پیش کیے. تو میں نے پھر اس سیاست سے جب میں دوبارہ شامل ہوا تو میں نے کبھی بھی کسی عہدے کی کوشش نہیں کی. مجھے ہر طرح کی آفر کی گئی، عہدوں کی، ضلعی صدر کی آفر کی گئی. الحمدللہ پچھلے دور میں جب جنرل سیکرٹری کی سیٹ خالی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں بابر خان نے مجھے ایم پی ایس صاحب نے پھر کہا کہ آپ پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں، ضلعی سیکرٹری بن جائیں. تو میں اپنے ایک جو میرا عشق ہے پارٹی کے ساتھ، میں نے اس پہ چلتے ہوئے میں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں جی کہ گروپنگ کی بات ہے اور فلاں میں تو نام نہیں لیتا، میرے سارے دوست ہیں وہ میرے مخالف ہیں. میں اس بات کو رد کرتا ہوں. جی یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے پارٹیوں سے جڑ جاتے ہیں، دراصل وہ نظریاتی نہیں ہوتے. وہ پھر ان نظریاتی لوگوں کو آگے کر کے ان کے کندھوں پہ رکھ کے یہ افواہیں کرتے رہتے ہیں. میں آج بھی ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی کرتا ہوں، اجمل خان کی قدر کرتا ہوں، اعظم خان کی قدر کرتا ہوں جو میرا ایم این اے اس کے لیے میں نے بہت جان ماری ہے. سالم محمد خان اس کی میں قدر کرتا ہوں. جو میرے دیگر ایم پی ایز ہیں، فرید خان ہیں اور احمد شاہ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھ وزیر ناظم رہے ہیں، میں ناظم رہا ہوں. سب لوگوں کی میں قدر کرتا ہوں اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جو ایگو ہوتی ہے، انانیت، اس میں ایک چیز چلی گئی ہے. تو میرے خیال میں سارے لوگ اس سے جلد ہی باہر آ جائیں گے اور میری خدمات کو ریکگنائز کریں گے. میری خدمات ان کے سامنے ہیں، مطلب اس طرح سامنے جس طرح ایک چمکتا سورج سامنے ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کی ہوگی. مجھے یقین بھی نہیں ہے اس بات پہ. تو اگر کوئی ہے تو مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، تو اس کے لیے میرے سامنے بیٹھیں تو میں انشاءاللہ ان زیادتیوں کا تدارک کروں گا. لیکن میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پھر بھی کہ ہمیں تمام تر ذاتی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے پارٹی کے، اس وقت پارٹی سخت آزمائش سے گزری ہے. سارے لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور جھوٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے قائد کی تو ایسی صاف ستھری زندگی ہے، کوئی ایک پینی تو ثابت کرے، اور اس کے علاوہ کس بنیاد پہ ان کے خلاف کوئی اکٹھ ہوگا. لیکن انشاءاللہ لوگ جو تھوڑے بہت ان کی اس میں آئے ہوئے ہیں، جال میں پھنسے، انشاءاللہ وہ بھی نکل آئیں گے. میجارٹی ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں اپنے دوستوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ مجھے اگر 1000 عہدوں کی قربانی دینی پڑی میں دوں گا، پارٹی کی یکجہتی کے لیے، پارٹی کے منشور کے لیے، پارٹی قائد کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے، غریب لوگوں کو مسائل کی دلدل سے باہر نکالنے کے لیے، ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی اور ان باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں لیٹ ڈاؤن کر رہی ہیں، اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک سوچ کے ساتھ اپنے قائد کا ساتھ دینا ہوگا. تب انشاءاللہ ایک قوم بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ میرے دوست ساری باتوں کو پازیٹیو لیں گے اور مجھے جو بھی قربانی دینی پڑی استطاعت کے لیے میں پھر دوں گا جی. میرا ٹارگٹ عہدہ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ نیا پاکستان ہے اور مدینہ اسٹیٹ، اور انشاءاللہ عزیز ہم اس کو فالو اپ دے رہے ہیں جی. احساس پروگرام کے نیچے 36 پروگرام ہے جی، عوامی فلاح اور بہبود کے منصوبے. یہ معمولی ہے جی کہ آپ کا کارڈ ہم نے بدل دیا ہے شناختی کارڈ ہیلتھ کارڈ میں، اور ہیلتھ کارڈ پہ آپ 10 لاکھ کا علاج آپ انڈور آپ مفت کروا سکتے ہو فری میں. ان چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارا کوئی امداد بیٹھا ہوا ہے، یہ پارٹی ہماری گھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اس کے سارے اس گھر کے باشندے ہیں. تو انشاءاللہ عزیز ناصر بھائی لوگوں کو پیغام دیا کریں کہ عمران خان کا ساتھ دو، پی ٹی آئی کا ساتھ دو. پی ٹی آئی علاقائی سطح پہ کام کر رہی ہے تب بھی ساتھ دو، نیشنل کر رہی ہے تب بھی ساتھ دو، انٹرنیشنل کر رہی ہے کشمیر افیئرس پہ تب بھی ساتھ دو. تو یہ ہمارا منشور سوچ ہونی چاہیے جی. سر آپ نے بڑی تفصیلاً بات کی. بالکل سر 2009 میں آپ نے ایک بہت بڑی اپنی آپ کا جو جنبہ تھا، آپ کی برادری تھی، اس کے ساتھ مل کر اور سارے لوگوں کو لے کر آپ نے جو ہے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور ایک بہت بڑا یہاں پر گرینڈ کنونشن منعقد کیا. اس کے بعد سر آپ نے آپ کا جو گھر تھا وہ سیکریٹریٹ بنا دیا تھا اور ہر سیاستدان جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ اس سے مستفید ہوتا رہا ہے. لیکن سر میں پھر یہی کہوں گا کہ آج جب آپ کو تحصیل کی صدارت ملی ہے تو چند لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ تحصیل صدر ہیں اور ایک اور تحصیل صدر بھی آ گیا، جنرل سیکرٹری بھی آ گیا، ایک دوسری تنظیم بنا کر یہاں پہ رکھ دی ہے. سر تھوڑا سا لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کیونکہ لوگ آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. اس وقت تحصیل کی آپ کو صدارت ملی ہے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنے لوگ آپ کو مبارکبادیں دیتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور آپ کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے یہاں پر، ایک بہت بڑی جنبہ برادری ہے. اور تحصیل مانسہرہ کی میں بات کروں تو ایک بہت بڑا آپ کا حلقہ احباب ہے یہاں پر. بہت بڑے آپ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی آپ کھل کر بتائیں کہ وجہ کیا ہے، وہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت سوال ہے ناصر بھائی. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو میں یہ سمجھتا ہوں دریا کا ریفرنس کیوں دیا گیا کہ دریا کی طغیانی، اس کی موجوں کا اچھلنا اور کودنا، اس کی خطرناک تیز ترین چال، ہر ایک آدمی دریا میں پیچھے کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا. ایک تو میرا ویژن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کروں تو اسی فارمولے پہ کروں. تو پی ٹی آئی کو اس وقت جب میں شامل ہوا، پی ٹی آئی کے پاس اس طرح کے کوئی دفتر وغیرہ نہیں تھے. تو میں سردار خان اور نیاز خان کی ریکویسٹ پہ اور بھی میرے دوستوں نے بہت زیادہ مجھے کی اور مجھے دعوت دیتے رہے. تو میں نے جب غور کیا پھر میں نے دیکھا کہ عمران خان کا ویژن، ان کی نیت، ان کی سوچ، ان کی ڈائریکشن، ساری چیزیں ٹھیک تھیں. تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو کام کے لیے ایک جگہ ایسی پرووائڈ کر دوں، اور اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، میری کوئی کاوشیں نہیں ہے. تو میں نے اپنے گھر کو اور اپنے آفس کو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ ڈکلیئر کر دیا اور الحمدللہ تسلسل سے کام کر رہا ہے جی. اور ہم ساری تحریکوں میں شامل ہوئے، پی ٹی آئی کے جلسے، جلوسوں، ریلیوں میں، سب دھرنوں میں، اور یہ دفتر ہمارا چلتا رہا ہے. اور بیچ میں جو تعطل آتا رہا ہے، تنظیمیں ٹوٹتی، پھر بھی یہ چلتا رہا ہے. اب بھی تعطل تھا 2 سال اسی طرح چلا ہے. تنظیمیں ٹوٹی ہوئی تھیں لیکن ہم اجلاس کرتے رہے چونکہ ہمارا تعلق ہمارے قائد کے منشور سے ہے. وہ انقلابی منشور میں اگر آپ بیٹھ جائیں گھر میں کہ ہمیں کوئی دعوت دے گا تو ہم میدان میں آئیں گے، تو یہ پھر آپ کی جو مقاصد ہیں وہ کسی صورت پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے. تو میں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور نہ کرتا ہوں. میں نے اپنی آخرت کی نجات سے پی ٹی آئی کے لیے جو میں کام کروں میں نے منسلک کیا ہوا ہے. اور جب تک پی ٹی آئی اپنے نظریے پہ قائم ہے، قائد پی ٹی آئی اپنے نظریے قائم ہے، میں اپنی جان بھی پیش کیے ہوئے ہوں. جہاں تک لوگوں کی مخالفت کا تعلق ہے یا جہاں پی ٹی آئی کے استفادہ کرنے سے دفتر اور میرے گھر کو استفادہ کرنے سے تعلق ہے، جب میں نے فرض کے طور پر یہ کام کیا ہے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئے. مجھے بھی بہت حوصلہ ملتا رہا، مجھے میری سیاست کو تقویت ملی، مجھے میری سوچ کو تقویت ملی، میرے خیالات کو تقویت ملی. تو میں ان کا ممنون ہوں. پھر بھی آئیں میرے ان سے 1000 اختلاف ہوں لیکن یہ دفتر ان کا ہے، تو میرا گھر ان کا ہے، دفتر ان کا ہے. اسی طرح ناصر بھائی میں نے جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ پالیٹکس میں اور جمہوری نظام میں یہ حسن ہے جمہوریت کا اور پارٹی سسٹم کا. حسن ہے کہ آپ سے ایک آدمی اختلاف رائے رکھتا ہے اور کہتا ہے جی یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس آدمی کو صدر نہیں ہونا چاہیے. میں ان کے سامنے ایک نااہل قسم کا آدمی ہوں، میں کچھ کر نہیں سکا یا ان کی سوچوں اور امنگوں پہ نہیں پورا اتر سکا، تو یہ ان کا حق ہے، میں ان کا بھی قدردان ہوں. ایسے لوگ نہ ہوں تو انسان میں فرعونیت آتی ہے.
یہ آپ کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ آپ کا سیاست میں کوئی مخالف نہیں ہوتا. وہ مخالف وہ سمجھا جاتا ہے جس کو آپ اپنا نقطۂ نظر نہیں سمجھا سکتے. آپ اپنا نقطۂ نظر سمجھانے کی کوشش کریں. میں بھی اپنا نقطۂ نظر جو میرے قائد کا نقطۂ نظر کو نہ سمجھا سکا ہوں تو میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ میرے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں اور میں اس طرح میری اصلاح ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ عزیز اگر میں پارٹی کے عہدے پہ قائم رہا اور مجھے کوئی خدمت کا موقع ملا تو بھی میں ان لوگوں کا ممنون ہوں, ساتھ لے کر چلوں گا. نہ ملا عہدہ کوئی تو بھی میں پرسنل حیثیت میں اور پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے ان لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی بھی بڑی خدمات ہیں. تو اگر وہ اپنے کسی ویژن پہ سٹینڈ لے رہے ہیں تو میں ان پہ خوش ہوں. جی سر, پی ٹی آئی ضلع مانسہرہ کے سابقہ ضلعی صدر اور موجودہ ایم پی اے بابر سلیم خان سواتھی جو ہیں وہ پارٹی کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں, قربانیاں ہیں, سب کو پتہ ہے. ورکر بھی یہ کہتے ہیں کہ بابر سلیم خان سواتھی نے پارٹی میں جان ڈالی ہے. سر, آج پارٹی کے چند لوگ جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے سر؟ ناصر بھائی, پہلے تو میں تھوڑا سا مانسہرہ کا ضلع کی سیاست کا بیک گراؤنڈ کلیئر کر دوں. آج سے صدیوں پہلے, 2 صدیاں پہلے انگریزوں نے مانسہرہ شہر کو پولیٹیکل شہر ڈکلیئر کیا تھا. ایکٹ آباد سے ولائزڈ مانسہرہ پولیٹیکل. تو جہاں 200 سال پہلے مانسہرہ کی سیاست اتنی تیز تھی کہ انگریز جیسی ذہین قوم نے اس کو تسلیم کیا تو ڈیفینیٹلی دا پیسج آف دا ٹائم وہ اس میں ترقی ہوئی ہے. لوگوں کو آزادانہ سوچ اور کام کرنے کا موقع ملا ہے, ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. تو جہاں تک یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج ان کے مخالف ہیں, چند لوگ ہیں تو یا زیادہ ہیں تھوڑے ہیں, تو یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ مخالفت کریں. لیکن بابر خان کی جو محنت ہے اس کا میں تو اتنا زیادہ مترف ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور سب کو مترف ہونا چاہیے. جب پارٹی چھوٹی سی تھی تب بھی اس میں 2 دڑے تھے. ہمارے دوست نے سردار خان ایک دڑا لے کر بیٹھا تھا, دوسرا دڑا نیاز سرخیلی لے کر بیٹھا تھا. جب میں شامل ہوا میں نے 1000 کوششیں کی, 1000 دفعہ ان کو اکٹھا کیا, پھر بھی اختلافات رہے. وہ میں سمجھتا ہوں اختلافات کی وجہ سے آج پارٹی بڑی بنی ہے. لیکن بابر سلیم خان کو یہ کریڈٹ براہ راست جاتا ہے جب انہوں نے صدارت سنبھالی. جتنے لوگ آج دوسرا گروپ کے نام سے بیٹھے ہیں وہ بھی, میں بھی, اور باقی پورے ضلع کے جتنے چھوٹے بڑے سیاستدان نے ان کی صدارت کو قبول کیا. ان کی جو ریفارمز تھی پارٹی کے لیے ان کو لبیک کہا, ان پہ ان کی جو محنت تھی لوگوں نے اس کو انڈورس کیا, اور ان کی جو تنظیم سازی کا ایک طریقہ کار تھا اس کو سراہا گیا. اس کا آپ جو فروٹ یا نتیجہ دیکھتے ہیں اس کو لوگوں نے بڑی عزت سے ایم پی اے بنایا. یہ ان کی محنت تھی, وہ ایم پی اے بنے. آج اگر چند لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر آج بھی یہ عہدہ ضلعی صدارت کا اس کو دے دیا جائے بابر خان کو تو بڑا سموتھلی ان لوگوں کو بھی جا کر ساتھ لے لیں گے. یہ وہی لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں. اجمل خان تو ان کے گھر کا بندہ ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارا بڑا رسپیکٹیبل دوست ہے. ہم نے سب نے مل کر بابر خان کے ساتھ کام کیا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں بابر خان بگیں گے ایم پی اے, وہ بڑا وسیع سوچ رکھتے ہیں, وزڈم رکھتے ہیں. وہ ان کو اپنے مخالف نہیں سمجھ رہے. میرے سامنے جب بھی بات کی ہے لوگوں کی انہوں نے قدر سے بات کی ہے. اسی طرح ان کا بھائی تیمور خان ہے, وہ پارٹی کے لیے بہت محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے 24 گھنٹے. اس نے لوگ کہتے رہتے ہیں نا جی اجرا نہیں ہے, وہ ضلعی سیکریٹریٹ ہے, اور ایسی فراخ دلی سے انہوں نے ضلعی سیکریٹریٹ کو چلایا ہے. ہم نے تو گزارا کیا ہوگا, انہوں نے بڑی فراخ دلی سے چلایا ہے. دیکھیں اب وہاں پہ الحمدللہ 24 گھنٹے لوگوں کی خدمت جاری رہتی ہے. کوئی کسی کو بات کرنے میں قدغن نہیں ہے. لوگ جا کر ان کے اس میں بیٹھ کر ان کے خلاف بات کرتے ہیں. کبھی بھی بابر خان سیٹ پہ نہیں بیٹھا, ہم لوگوں پہ گولا میل ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں, آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ اس چیز کو پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جن لوگوں کی محنت ان کی قدر کی جانی چاہیے. میں کسی خوش آمد کو میں تو بہت ایک لعنتی کام سمجھتا ہوں, لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ بابر خان نے اپنی صدارت میں بہت کام کیا ہے. آپ بھی انڈورس کریں گے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کہے کہ بابر خان نے کام نہیں کیا, 2 لوگوں نے کی محنت, 2 لوگ جب تھے بڑے اچھے سیاستدان ہیں ہمارے, سردار خان, نیاز سرخیلی خان, بہت کچھ سردار خان نے اپنا سارا سرمایہ سیاست پہ لگایا ہے, اسی طرح نیاز نے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں لوگ بھی بابر خان ساتھ جو آپس میں نہیں اس طرح ٹھہر سکے لیکن اس کے ساتھ رہیں. باقی بھی پورے ضلع کے میں اس نے تنظیمیں بنائیں,
لوگوں کو ساتھ رکھا، پھر تحصیل پہ ہمیں اس نے ٹاکس دیا، ہم نے بنائی، لوگوں کو ساتھ رکھا، اور یہ صورتحال تھی کہ ہماری یونین کونسل میں ہمارے مخالفین الیکشن میں جا نہیں سکتے تھے جی، اور ہم ایک پروگرام مانگتے تھے الیکشن کے دنوں میں 10 دیتی تھی ہماری ولیج کونسل یونین کونسل۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو آپ اظہر من الشمس ہیں، جن کو آپ کسی صورت جھٹلا نہیں سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو کوئی آدمی اتنا کام کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے، اور انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں بابر خان اگلا جو سٹیپ لیں گے ان دوستوں کو راضی کریں جی، کریں گے جی، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سر عہدوں کی دوڑ میں لوگ جو ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ سر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سر یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ شہزادہ محمد گشتاسف خان صاحب جب صدر تھے تو خیر ابھی بھی وہ کیونکہ ان کا استعفیٰ تو قبول نہیں ہوا، لیکن خیر چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت سر پتہ چلا تھا کہ آپ کا نام جو ہے 2 بار تحصیل صدارت کے لیے فائنل ہوا تھا سر، اور وہ چند لوگ جو آج آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس وقت بھی سر وہ متفق تھے، سارے پورا ضلع متفق تھا، اور وہ چند لوگ بھی اس اجلاس میں تھے اور متفق تھے 2 دفعہ جب آپ کو تحصیل صدارت کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ تو سر آج اگر وہ آپ کے مخالفت میں اتر آئے ہیں تو سر یہ کوئی دوغلی پالیسی نہیں ہوگی؟ میں ناصر بھائی اس کو کیا کہوں، میں کوئی نام نہیں دے سکتا، مجھے کیوں کہ میں دوغلی پالیسی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ عہدوں کی دوڑ میں لوگ بہت آگے، کوئی ان کے پیچھے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، مافیاز ہوتے ہیں۔ وہ مافیاز سمجھتے ہیں کہ ہم مشتاق سے وہ کام نہیں کروا سکیں گے، فلہٰذا اس فضا کو مقدر کر دو، مبہم کر دو، اس کو مسخ کر دو تاکہ ایسا بندہ آ جائے جس کی کندھے پہ گن رکھ کر۔ میں آج اگر صدر بنا ہوں تو اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اصلاحات کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، عوامی کاموں کو کس طرح حل کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز، اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ مخالفت جہاں تک گشتاسف خان کی بات ہے، وہ ہمارے مانسہرہ کی ایک شناخت ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، بڑے پالیٹیشین ہیں، تھنک ٹینک کا درجہ رکھتے ہیں، بڑی اعلیٰ سوچ کے مالک ہیں۔ تو وہ واقعی آپ کی یہ بات سچ ہے، حالانکہ میں نے سیکرٹ رکھی ہوئی تھی لیکن آپ صحافیوں کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی چونکہ فیلڈ شعبہ ہے، تو وہ مجھے انہوں نے واقعی 2-3 دفعہ گھر میں، بلکہ میرے یہ دوست مجھے لے کر جاتے ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، انہوں نے مجھے لے جا کر وہاں پہ یونانی مسئلے میرے حق میں فیصلے کروائے، اور مجھے انہوں نے صدر ڈکلیئر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب ہم نے آپ کو فیصلہ دے دیا، باقی آپ کے دوست جانیں تو آپ جانیں۔ تو میں ان پہ اس فیصلوں پہ ان کا مشکور ہوں۔ آپ نے تو کہا کہ ان کی نیت بدل گئی آگے جا کر، یا کہ میں اس بات پہ مجھے بھی نہیں پتہ کہ کون سا ایسا کوئی سانحہ پیش آیا ہو جس میں نے کوئی منفی رول پلے کیا ہو، یا کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، یا کوئی سازش، تو مجھے اس طرح کی کوئی بات یاد نہیں ہے۔ بہرحال ان کو اپنی سوچ پہ نظر ثانی کا بھی حق حاصل ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کا حق بھی حاصل ہے، اپنے فیصلوں کو بدلنے کا حق بھی حاصل ہے، تو یہ ان کا پریراگیٹو ہے۔ آپ کبھی ان سے یہ کویشچن کر لیں کہ ایسی کون سی بات ہوئی تھی کہ آپ تو، میں اب بھی میں بھائیوں کی طرح ان کو لیتا ہوں جی۔ یہ سارے آپ نے دیکھو گا میں نے کوئی کمنٹس نہیں کیے، مجھے ادھر سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے میرے لیے، صدر کو انہوں نے بعد میں کیے، لیکن میں نے کوئی کمنٹس نہیں کیے کسی صحافی کسی پریس کے آگے بھی، اور مجھے جو پوچھتے بھی رہے تو میں نے کہا جی نو کمنٹس، یہ ہم ایک ہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ پھر ہم ایک ہو جائیں گے، تھوڑا آپ انتظار کر لیں اچھے رزلٹ کے لیے، بس یہی میں سمجھتا ہوں اس میں ہے جی۔ سر آخری سوال ہے، بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم بھی دیا۔ سر آپ پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ اور تحصیل مانسہرہ کے آپ صدر ہیں، اور ضلع بھر میں اس وقت 90% جو ورکر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو سر کیسے لے کر جائیں گے ان 90% ورکروں کو، بلکہ سارے ہی ورکروں کو، اور وہ 10% لوگ جو ہیں میں ان کو کہوں گا کہ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور کیسے سر آپ اس اپنے عہدے کے لیے کیا کہیں گے؟ میں پہلی تصحیح یہ کر دوں کہ جو 90% آپ نے ورکر نے کہا، پلس دوسری طرف 10% ہے، سارے 100% ہو گئے، سارے میرے ہیں جی۔ بات وہی ہے، نقطۂ نظر سمجھانے والی، انشاءاللہ عزیز آپ فکر نہ کریں گے، ہم 100 کے 100 ایک طرف ہوں گے، اور ان کو لے کر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے قربانیاں دینے والے ہیں۔ ہمارا ہر ورکر پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے منشور کے لیے، پی ٹی آئی کے ویژن کے لیے، عمران خان کے لیے، آپ نے دیکھا ہے جی لاہور میں بھی سارے لوگ جلسے پہ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جی 126 دن کا دھرنا بھی ان لوگوں نے دیا ہے، آپ نے دیکھا ہے جی پنڈی میں ریلیاں پورے ملک میں جب ہوتی رہی تو یہ لوگ کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج تو ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب ہمیں ایک فکر ہے تو بے روزگاری کی ہے، ہمیں فکر ہے مہنگائی کی ہے جو مصنوعی کی جاتی ہے۔ اب بھی آپ اسٹور پہ ہم چینی دے رہے ہیں 70 پہ،
یہ 100 روپے بیچ رہے ہیں، 110 روپے بیچ رہے ہیں. ہمیں فکر ہے کہ عوامی لوگ، عام لوگ جو ہیں ان کے مسائل کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ساز پروگرام کے نیچے 2-3 درجن پروگرام ہیں انسانی فلاح اور بہبود کے، ملک و ملت کی ترقی کے. انشاءاللہ عزیز، انشاءاللہ عزیز، اگر ہمیں یہ ایک اپنے لوٹا ہوا مال واپس کر دیں، ملک کا خزانہ بھر دیں، تو یہ تو کل سے امپلیمنٹ کریں گے، ورنہ یہ 2 سال میں انشاءاللہ عزیز ہم ان مسائل کے خلاف جہاد کر کے ان کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ ہر فرد یہاں پہ باعزت ہوگا، آئینی اور قانونی حق کے نیچے زندگی گزارے گا، گردن اٹھا کر چل سکے گا، اور اسے انشاءاللہ عزیز مجھے امید ہے میرا قائد اس طرح کے سٹیپ لے گا کہ لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو چین اور سکون اور امن میسر ہوگا، خطرات سے ان کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ تنظیمیں جو ہماری بنی ہیں یہ انہی کاموں کے لیے بنی ہے کہ ہم اپنے قائد کا ہاتھ بٹائیں. جو معاشرے کی جو ایلیمنٹس ہیں، جو جن لوگوں کو کہتے ہوتے ہیں کہ کون سے جو جرائم پیشہ عناصر معاشرے کے، ان کی سرکوبی ہوگی، اور عام آدمی انشاءاللہ عزیز گردن اٹھا کر چلے گا، اور اس کی طرف میری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. سر سوال تو ویسے میں نے کہا تھا کہ آخری، لیکن ایک چھوٹا سا سوال مزید ہے سر، کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں آگے سے، تو سر اس وقت پی ٹی آئی کی جو اس وقت ضلع مانسیرہ میں جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور آئندہ بلدیاتی الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ پی ٹی آئی مانسیرہ کا مستقبل بلدیات میں کیسا ہوگا سر؟ یہ بڑا انڈرسٹوڈ ہے، بڑا کلیئر ہے. دیکھیں میں نے صوبائی اسمبلی کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، بابر خان نے بھی کیا تھا، ہم 2 ہی کینڈیڈیٹ تھے. میں نے پارٹی قواعد و ضوابط سارے پورے کیے، شرائط پوری کی، لیکن ان کے حق میں جب فیصلہ ان کے حق میں آیا تو آپ نے دیکھا ہے میں کس طرح چلوں اس کے ساتھ، بابر خان کے ساتھ. اس کا الیکشن میں نے سارا ان کا الیکشن میں نے اپنا الیکشن ڈکلیئر کر کے میں تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سیٹ نکال لی، اور اچھے طریقے باعزت. اب بھی جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں انشاءاللہ پارٹی پلیٹ فارم پہ ساری نشستوں کے فیصلے کیے جائیں گے. پارٹی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ، ہر سیٹ پر پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی جو پروونشل کمیٹی، صوبائی کمیٹی، ریجنل کمیٹی، علاقائی کمیٹیاں، ضلعی تحصیل کمیٹیاں یا اوپر مرکز جو فیصلے کریں گے، کینڈیڈیٹس جس کا نام آئے گا انشاءاللہ اتفاق چھوٹا اس وقت بھی تھوڑی بہت کھینچا تانی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے میرٹ پہ کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی ہم سویپ کریں گے، اور انشاءاللہ عزیز آنے والا قومی الیکشن بھی ہم سویپ کریں گے. قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ خدمت کرنے والا کون ہے. خدا نخواستہ اگر قوم نے ایسی غلطی کی، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں بھی اس پہ پچھتاوا کریں گی، ہمارے اس فیصلے پہ، اور پچھتاتی رہیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے اس میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہے، وہ 2 کمروں میں رہتے ہیں مختصر، انہوں نے سارا کچھ. ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انگشت نمائی کی جا سکے. انتہائی دیانتدار ہیں، ڈیووٹڈ ہیں قوم کے لیے، رات دن فکر کرنے والے ہیں قوم. اس دن آپ نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چینی اتنی میں فلان چیز، مجھے نیند نہیں آتی، رات کو بجلی نہیں ہوتی، اور پاور فیول جو کرائسس ہے اس پہ وہ کتنے تڑپے. یہ تڑپ لیڈروں میں ہوتی ہے جی، اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. وہ بلاتے ہیں اداروں کو، آپ اپنے فیصلے کریں جی، زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کریں. تو یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے جو 5 سال ہوں گے وہ مزدور کے ہوں گے، تاجروں کے ہوں گے، ملازمین کے ہوں گے، عورتوں کے ہوں گے، بچوں کے ہوں گے، نوجوانوں کے ہوں گے، جوانوں کے ہوں گے. انشاءاللہ عزیز ہر آدمی راج کرے گا، اور بڑا ٹھیک طریقے پہ یہ سارا کام ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے. بہت شکریہ ملک مشتاق کھٹانہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. تو ناظرین، امید ہے کہ ملک مشتاق کھٹانہ صاحب نے آج وہ تمام باتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل مانسیرہ کی صدارت، اور یہ جو عہدوں کی اس وقت آپسی چھوٹی موٹی جو جنگ لگ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے ایسی باتیں کلیئر کر دی ہیں جو عام ورکروں کو بھی نہیں پتہ تھی، اور جو وہ لوگ کے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کا چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو جی، اللہ جزائے خیر.